ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ آپ کے سامنے انفولڈ ہوا ہے، اور اس ڈرامے کے مختلف آسپیکٹس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر اس میں جیسے کیسے بھی برے حالات کیوں نہیں ہیں آپ کے، ہمارے پاکستانی میڈیا کے، وکلا کے، ملک کے، ریاست کے، لیکن کوئی چھوٹا موٹا اگر کوئی پازیٹیو رول آپ اس صورتحال میں پلے کر سکتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ شادیانے نہ بجائیں، اسے کوئی بہت زیادہ ویلکم نہ کریں، اس کو بہت کرٹیکلی دیکھیں کہ جو چیز آپ کے سامنے یہ اسکرپٹڈ ڈرامہ اس وقت انفولڈ کیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ اسکرپٹڈ ڈرامہ فائنلی لکھا ہے، جو ہمیں پہلے سے پتا تھا، جو میں پہلے ویلاگز میں کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے یہ تاریخ جو ہے دلوائی جائے گی، تو یہ اسکرپٹڈ ڈرامے کے اغراض و مقاصد کیا تھے، جو الیکشن کی تاریخ کو لٹکایا گیا اس کی کیا وجہ تھی، اس سارے ٹائم پیریڈ میں کیا چیزیں حاصل کر لی گئی ہیں، آگے کیا ڈرامہ انفولڈ ہونے والا ہے۔ اگر آپ عقل مندی سے اس کا جائزہ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ بیوقوف نہ بنایا جا سکے، بیکاز عقل مندی بہرحال عقل مندی ہوتی ہے۔ سو ود دس بہت سے پوائنٹس میرے پاس ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو اس کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 2 نومبر 2023 کو آج کے دن میں جو وہاں پہ ایک اسکرپٹڈ ڈرامہ ہوا، اگر جھوٹ، مکر، فریب، منافقت، 2 نمبری، 10 نمبری کے کوئی آسکر ایوارڈ ہوتے، کوئی فلم اس کی بن سکتی، تو بہت سے کیریکٹرز ایسے تھے جن کو آپ آسکر ایوارڈ دے سکتے ہیں، یا اگر اس کا کوئی نوبل پرائز ہوتا منافقت کا تو وہ مل سکتا تھا۔ اگر جو منافقت یہاں ڈسپلے کی گئی ہے آج پاکستانی سسٹم کی، اس کے اوپر اگر کوئی نشان حیدر ہو سکتا تھا تو وہ نشان حیدر جو ہے وہ آج دیا جا سکتا تھا۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیسے۔ ان چیزوں میں نہ پڑا کریں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کی چیزیں شاعروں نے جو ہے وہ چھوڑی ہوئی ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو ڈرامہ انفولڈ ہوا، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 5 اگست 2023 کو جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے ایک نیا ایکسکیوز کھڑا کر دیا کہ اوہو ڈیجیٹل سینسس ہمارا آ گیا ہے، ڈیجیٹل سینسس کے رزلٹ آ گئے ہیں، اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، آئین کی ہماری ذمہ داری ہے، اس کو اڈاپٹ کر لیا، تو اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی۔ آج وہی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کی تاریخ مان رہے تھے۔ پہلے دیکھیں، منافقت نمبر 1، اس کے اوپر سٹار لگائیں، ٹرپل سٹار۔ تو بہرحال وہاں پر ایک ایکسکیوز کھڑا کر دیا گیا کہ اب ہمیں ڈی لمیٹیشن کرانی ہے، اوہو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، آئین کی بھی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ 17 ستمبر 2023 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن گئے سپریم کورٹ کے۔ میں نے ایک سے زیادہ ویلاگ میں کہا تھا کہ قاضی، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب نے یہ پٹیشنز 90 دن کے کانسٹیٹیوشن لمٹ میں الیکشن کروانے والی ٹیک اپ ہی نہیں کی، انہوں نے میرا خیال ہے اس کے حوالے سے بینچ بنایا ہی نہیں تھا، اور وہ آخری وقت تک ہمیں انتظار تھا جب وہ جا رہے تھے۔ میں نے آپ کو بعض ویلاگز میں کہا تھا کہ اب ان کے جانے میں 3 دن رہ گئے ہیں، 4 دن رہ گئے ہیں، انہوں نے ابھی تک اس کو ٹیک اپ نہیں کیا، اور اس کا لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ بعد میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کروایا جائے گا۔ اور میں نے اس کی یہ لاجک بھی ایکسپلین کی تھی کہ اس ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا، یہ جو ڈیجیٹل سینسس کا شوشہ چھوڑا گیا، ڈی لمیٹیشن کی بات چھوڑی گئی، پھر عمر عطا بندیال صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس پٹیشنز کو ایڈریس نہ کریں، اور ان کو پاور کروا دیا گیا کہ آپ ایڈریس اگر کریں گے تو آپ کو نقصان ہی ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اور آپ کی بات کوئی نہیں مانی جائے گی۔ تو جب اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا، اس کا مقصد تھا ٹائم بائی کرنا۔ اس ٹائم بائی کرنے کے درمیان میں کیا کیا گیا میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ کم از کم آپ کو ضرور کہہ دیا تھا، جہاں بہت سی چیزیں میرے انالیسس میں غلط بھی ہو جاتی ہیں، میرے پاس کوئی جامع جم یا کوئی سامری کی کتاب تو نہیں ہے، میں انالیسس ہی آفر کرتا ہوں، وہاں یہ میں نے بالکل کرسٹل کلیئر انالیسس دیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی سٹیج کے اوپر الیکشن کی تاریخ دے دیں گے، وہ اس میں ایک بہت بڑے ہیرو بن جائیں گے، اور چونکہ بیسک اسمپشن یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ماتھے کے اوپر بہت بڑا چے لکھا ہوا ہے، سب بے وقوف ہے، اس کے بعد لوگ کہیں گے قاضی صاحب نے کوئی بہت بڑی یہاں پر چیز کر کے دکھائی ہے، انہوں نے آئین کو سپورٹ کیا۔ آج بنیادی طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہی ڈرامہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فلور کے اوپر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ٹوٹل اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا۔ اس کے کچھ ڈائلاگ میں آپ کو درمیان میں سنا دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ، یہ 2-3 دفعہ، اور یہ انہوں نے 24 اکتوبر کو بھی جو پروسیڈنگ ہوئی تھی، جب پہلی دفعہ اس کیس کو سنا گیا، تو انہوں نے اس کا سارا ملبہ اور الزام پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی پہ پھینکنے کی کوشش کی، اور یہ سوال اٹھایا کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر الوی نے ایک حتمی تاریخ کیوں نہیں دی۔ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، ویلاگس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹ یہ ثابت ہوا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بڑے خراب ہو گئے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کو، چونکہ عمران خان بھی کہتے رہے کہ ان کو تاریخ دے دینی چاہیے تھی، انہوں نے تاریخ نہیں دی، اور جس طرح سے پاکستان میں ایک انٹلیکٹ کی یا نالج کی یا ڈسکورس کی کنسٹرکشن ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی نے بڑا کوئی جرم کیا، کوئی بڑا ظلم کیا، عارف الوی تاریخ دے سکتے تھے۔ عارف الوی کبھی بھی تاریخ نہیں دے سکتے تھے، ایسے حالات، ایسا ماحول، ایسا ڈھانچہ بنا دیا گیا تھا
کہ عارف الوی تاریخ نہیں دے سکتے تھے، اور اگر عارف الوی تاریخ دے بھی دیتے، ہم غصے میں ضرور کہتے ہیں خار میں کہ تاریخ نہیں دی، عارف الوی ڈر گئے، بہادر ہو گئے، کمزور ہو گئے، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، لیکن اگر ڈاکٹر عارف الوی تاریخ دے دیتے تو یہی سپریم کورٹ جو ہے یہ ڈاکٹر عارف الوی کی تاریخ کے اوپر کہہ رہی ہوتی کہ ان کو تاریخ وہ نہیں دے سکتے تھے، پوری ڈسکشن اور ڈائلاگ الٹ دیا جاتا۔ منافقت اسی کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کے اوپر غصہ اس لیے نکالتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ایز یو نو فلی ویل، کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک غلط حرکت کی جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ان کے لندن اپارٹمنٹس میں، نوئنگ فلی ویل کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے، انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بعد میں عمران خان کہہ چکے ہیں کہ ہمیں وہ ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا، یہ تو کسی کی لڑائی میں یہ پی ٹی آئی شامل ہو گئی تھی۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بنیادی غصہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ریفرنس کیوں بھیجا۔ یہ اور بات ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور اینالیٹیکلی اسپیکنگ کہ اگر پریزیڈنٹ اور عمران خان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف لندن کے فلیٹس اور اپارٹمنٹ کا ریفرنس نام بھیجتے تو کیا پھر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو پرفارمنس ہے ایز چیف جسٹس آف پاکستان وہ کوئی زیادہ بیلنس ہوتی، نیوٹرل ہوتی، زیادہ انصاف کی بیسس پہ فیصلے کرتے؟ آئی ایم ناٹ شیور آف دیٹ۔ لیکن پریزیڈنٹ آف پاکستان اور عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا تھا، ظاہر ہے اس سے وہ غلط بھیجا تھا، وہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا، اس سے تلخیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تو قاضی صاحب جب پریزیڈنٹ کے اوپر فائر کرتے ہیں اور توپوں کا رخ کی طرف کھولتے ہیں تو اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، اسے کوئی الیکشن کا انٹرسٹ ان کا نہیں ہے، میں بھی آپ کو ثابت کرتا ہوں۔ اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ انہوں نے میرے لندن کے اپارٹمنٹس کا ریفرنس جو ہے وہ بھیجا تھا انویسٹیگیشن کے لیے، میرے خلاف کیس جو ہے انہوں نے پریزیڈنشل ریفرنس کا کھولا تھا۔ اچھا، اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو اور اس میں ایکسپلین کر دوں۔ اچھا، ایک جو ہے نا جو سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان نے قاضی ڈاکٹر الوی کو کہا تھا، تو ڈاکٹر الوی یہ صحیح ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو شاید قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، انہیں اغوا نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ عمران ریاض کی طرح گم نہیں ہو سکتے تھے، ان کے ساتھ شہید ارشد شریف والا سلوک نہیں ہو سکتا تھا، ان کے ساتھ شہباز گل، ڈاکٹر شہباز گل والا یا اعظم سواتی والا حال ان کا نہیں ہو سکتا تھا، انہیں ایاز امیر کی طرح سڑکوں پہ مارا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن مت بھولیے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا ایک خاندان بھی ہے، ڈاکٹر عارف الوی کی ایک بیوی بھی ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں گے، ان کا ایک کاروبار بھی ہے، ان کے اور بھی بہت سے ریلیشن شپ ہوں گے، ان کے ٹیکس کے بھی معاملات ہوں گے، ان کا ایک بزنس بھی ہوگا، اور پھر ان کو یہ باور کروا دیا گیا تھا کہ انہوں نے جو کچھ اس سے پہلے کیا ہے ہر چیز کا راستہ روک دیا گیا تھا۔ تو جب پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی پہ اس وقت بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے، کرٹیسزم تو آپ کا رائٹ ہے کرنے کا، ہم بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اپنی انٹیلیجنس کی ڈونٹ انسلٹ یور انٹیلیجنس فار سیئنگ دس تھنگ کہ پریزیڈنٹ اگر ایسا کر دیتا تو کوئی فرق پڑتا۔ پریزیڈنٹ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا جس سے کوئی فرق پڑتا۔ یہ اس کو بہت، اگر آپ کو یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ کو ابھی تک پاکستان کی پالیٹکس اور پاور ڈائنامکس جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ڈائلاگ کیا درمیان میں آج الیکشن کمیشن کے وکیل جناب سجیل سواتی صاحب سے، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے 11 فروری 2024 کی تاریخ الیکشن کمیشن نے مقرر کر دی ہے، ہم الیکشن کروا سکتے ہیں کیونکہ سیکنڈ سنڈے ہے وہ فروری کے مہینے کا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، چیف جسٹس آنریبل نے سجیل سواتی صاحب سے پوچھا کہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو آپ نے ان سے مشورہ کر دیا ہے؟ اس پہ سجیل سواتی صاحب نے، جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا جی ایز پر دی ایمینڈڈ الیکشن ایکٹ ہمارا تو ان سے مشورہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو ایز پر لا ہے ہی نہیں ہے، ان کا مینڈیٹ نہیں بنتا۔ اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ انہوں نے کہا کس طرح کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی پاکستانی ہے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی پاکستانی ہے۔ اسی چیز کو میں کہتا ہوں کہ اس پہ آسکر ایوارڈ، اس پرفارمنس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے۔ یہ بات ہے کرنے والی کہ وہ بھی پاکستانی ہیں، آپ پاکستانی ہیں۔ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے کھلم کھلا سٹارٹنگ فرام جنوری فروری 2022 سے کھلم کھلا تمام آئین کی، تمام قانون کی خلاف ورزی کی، بول کے، ایکشنز کے ذریعے، لکھ کے۔ پریزیڈنٹ دہائی دیتا رہا، جب پریزیڈنٹ نے کہا کہ مجھے تاریخ کے لیے، پریزیڈنٹ نے فوری طور پہ جب اسمبلی 9-10 اگست کو ڈیزالو کی آن دا ریکمنڈیشن آف دی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر شہباز شریف، تو پہلا کام یہ کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے 2-3 دن کے بعد کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو میٹنگ کے لیے بلایا، تاریخ سیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، خط بھی انہوں نے لکھا۔ کیا اس کا انجام ہوا؟ اسی الیکشن کمیشن نے ان کو شٹ اپ کال دی، انہیں کہا کہ جناب نیا ایکٹ بن چکا ہے، ایک نیا فضول قسم کا ایک ایکٹ بنایا گیا، الیکشن امینڈڈ ایکٹ، اس کا سیکشن 57 امینڈ کیا گیا۔ اب اور پھر اس کے بعد کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے جب لا منسٹر اور لا منسٹری کی، جو کہ ان کو کوئی ایکشن کرنے سے پہلے ایڈوائس لینی تھی، لیگل ایڈوائس مانگی، تو انہوں نے کہا جی آپ کا تو رول ہی نہیں بنتا، آپ تاریخ نہیں دے سکتے۔ لیکن صرف الیکشن کمیشن اور
लॉ मिनिस्ट्री नहीं थे, पाकिस्तान के अंदर 74 किस्म के बिके हुए किराए के टट्टू मीडिया के एंकर पर्सन भी थे, बहुत से और लोग भी थे, सहाफ़ी भी थे, एडिटर भी थे, कॉलम लिखने वाले भी थे, सियासतदान भी थे, सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी के जुदागड़ी भी थे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग भी बैठे हुए थे, जो सब ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट तारीख नहीं दे सकता।